السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ان دونوں سنتوں کی آپ غیر معمولی پابندی کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 اور 2 دونوں روایتیں منقول ہیں، لیکن بہرحال 2 کے بالمقابل 4 رکعت زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ سنن ترمذی میں اس سنت کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کرے، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے لم تمسہ النار، کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی، یعنی جو دن میں رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت کی پابندی کرے گا، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 12 رکعت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم میں وہ آدمی نہیں جائے گا۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، اور اس مفہوم کی روایت ابھی صحیح بخاری کے اندر بھی گزری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر لوگوں کے پاس آتے تھے، یعنی مسجد میں آتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، ظہر کی نماز پڑھاتے تھے۔ مسلم شریف کی اس روایت میں بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، اور سنن الکبریٰ امام نسائی کی، اس کے اندر بھی یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی سورج کے زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد ظہر سے پہلے آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء واحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح۔ دیکھو اس وقت، یعنی زوال آفتاب کے بعد، جہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، کہا اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا نیک عمل اسی وقت اوپر جائے۔ زوال آفتاب کے بعد ظہر سے پہلے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو کون سا عمل ہو؟ وَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نیک عمل اسی وقت اوپر جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جو اس سنن راتبہ کی پابندی کرتی تھی، اور ظہر سے پہلے 4 کی جگہ پہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 رکعت کے 2 رکعت کے بالمقابل 4 رکعت نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔